کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آئے ہم خداوند کے کلام کو اپنی رہنمائی اور ہدایت کے لیے کھولیں گے۔ عہد جدید میں سے متی رسول کی معرفت لکھی گئی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 6واں باب اور اس کی 5ویں آیت سے لے کر اس کی 8ویں آیت کے آخر تک خداوند کے کلام میں سے ہم تلاوت کو سنیں گے۔ نئے عہد نامہ میں سے متی رسول کی معرفت لکھی گئی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 6واں باب اور اس کی 5ویں آیت سے لے کر اس کی 8ویں آیت کے آخر تک خداوند کے کلام میں سے تلاوت کی جائے گی۔ پاک کلام میں لکھا ہے، اور جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو، کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹری میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ اور دعا کرتے وقت غیر قوموں کے لوگوں کی طرح بک بک نہ کرو، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت بولنے کے سبب سے ہماری سنی جائے گی۔ پس ان کی مانند نہ بنو، کیونکہ تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ٹھہرے، آمین۔ اس وقت میں ہم خداوند کے کلام میں سے دعا کے تعلق سے چند باتوں کو اس مختصر وقت میں سیکھیں گے۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، جب وہ اپنے خدا کو یاد کرتے ہیں یا اس سے دعا کرتے ہیں تو ہر ایک مذہب کے اندر دعا کرنے کا ایک مختلف طریقہ کار موجود ہے۔ کچھ لوگ جنگلوں میں جا کر، برف میں جا کر، اپنے لباس کو اتار کر، یا اور ایسے بہت سے طریقہ کار جس سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت میں یا اس طریقہ کار میں جب ہم آئیں گے، ہم اپنے خدا سے بات کریں گے تو ہمارا خدا ہم سے راضی یا خوش ہوگا، اور ایسے وقت میں وہ ہماری دعا کو سنے گا۔ یہ مختلف مذاہب کے مختلف دعا کے لیے یا اپنی دعا یا اپنی بات خدا سے کرنے کے لیے طریقہ کار ہیں۔ جب ہم خداوند کے کلام میں مسیحیت کی بات کرتے ہیں یا خداوند کے کلام کی بات کرتے ہیں ایمانداروں کے لیے، تو مسیح یسوع نے دعا کا ایک نیا طریقہ کار پہاڑی واز کے اندر اپنے لوگوں کو، اور وہ لوگ جو مسیح یسوع کے پیچھے تھے، شاگرد، اور وہ بہت بڑی بھیڑ جو یسوع مسیح کے پیچھے تھی، کلام میں لکھا کہ اس نے پہاڑ پر چڑھ کر جب اپنی زبان کو کھولا تو انہیں اس طرح تعلیم دینا شروع کی۔ جب ہم پرانے عہد نامہ کے اندر دعا کے لیے پڑھتے ہیں تو خداوند کے کلام میں پیدائش کی کتاب میں ہمیں پہلی بار ذکر ملتا ہے کہ جب سیت کا بیٹا انوس پیدا ہوا تو اس وقت میں لوگوں نے یہوہ کا نام لے کر دعا کرنا شروع کی، یعنی خدا کے ساتھ باقاعدہ طور پر جو تعلق قائم ہوا وہ انوس کے دور سے ہوا کہ یہوہ کا نام لے کر دعا کرنی ہے۔ یسوع مسیح نے بھی جو دعا کے لیے طریقہ کار، جو پیٹرن ہمیں دیا، اور ہم اپنی دعا کے آخر میں جب عبادت ختم ہوتی ہے تو ہم ان الفاظ کو دہراتے بھی ہیں کہ اے ہمارے باپ۔ خداوند یسوع مسیح نے دعا کے لیے مخاطب کرنے کے لیے جو رشتہ مجھے اور آپ کو دیا وہ یہ کہ ہم جب دعا کریں تو ہم خداوند کو خدا نہیں بلکہ باپ کہہ کر مخاطب کریں، اور ایک ایماندار ہوتے ہوئے ہم اس طریقہ کار سے واقف ہیں کہ خدا کو باپ کون کہہ سکتا ہے؟ خدا کو باپ وہ کہہ سکتا ہے جو یسوع مسیح پر ایمان لانے کے باعث خداوند کا بیٹا یا اس کا فرزند ہے، وہی اس کو باپ کہہ سکتا ہے۔ یسوع مسیح جب یہ تعلیم دے رہے ہیں، اور وہ آیات جو ہمارے سامنے پڑھی گئی، اس وقت میں اس جگہ پر جو آیات پڑھی گئی 5ویں اور 6ٹھی آیت، جو یسوع مسیح نے جس بات کی جانب اشارہ کیا، یہ سب کام اس وقت اس دور میں ہو رہے تھے۔ یاد رکھیں یسوع مسیح جب اس دنیا میں آئے، یسوع مسیح کے آنے سے پہلے 400 سال کا ایک ایسا عرصہ ہے جب خداوند ڈائریکٹلی اپنے لوگوں کے ساتھ رویا میں نبیوں کی معرفت یا کسی اور ذریعے سے مخاطب نہیں ہو رہا تھا۔ ملاکی نبی سے لے کر متی کی انجیل تک اور یوحنا بپتسمہ دینے والے کی پیدائش کے واقعے
تک جب ہم دیکھیں تو اس وقت تک خداوند کبھی بھی فرشتے کی معرفت، رویا میں، خواب میں یا کسی نبی کی معرفت ہم کلام نہیں ہوا۔ تو 400 سال کے اس عرصہ میں جسے ڈارک ایجز یا خاموشی کے سال، سائلنس پیریڈ بھی کہا جاتا ہے، اس میں بہت ساری ایسی روایات یہودیوں نے اپنے بیچ میں قائم کر لی، اور وہ کیا تھی جس کے اوپر مسیح یسوع نے دعا کے تعلق سے زور دیا؟ وہ یہ کہ دعا میں ریاکاری شامل ہو گئی۔ ریاکاری کا مطلب ہے کہ وہ جو اصل میں ہونا بلکہ اس کو کر کے دکھانا یا اس کو ڈراماٹائز کرنا، اصل میں جو شخص ایسا اندر سے ہوتا نہیں لیکن بیرونی طور پر وہ اس کو کرے، جیسا آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب ڈراماز یا ایسے ٹیبلوز کیے جاتے ہیں تو کسی ایک کو بادشاہ بنا دیا جاتا ہے، کسی کو وزیر بنا دیا جاتا ہے، وہ ہوتے نہیں ہیں۔ یسوع مسیح اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہیں کہ جب تم دعا کرو تو اپنے آپ کو ریاکار نہ بناؤ، وہ سب کچھ جو تمہارے اندر ہے وہ تمہارے بیرونی طور پر بھی ظاہر ہونا چاہیے۔ اور آگے یہ لکھا ہے کہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر ریاکار لوگ کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں۔ دعا دو طرح سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو دعا خدا سے بات کرنا، کلیسیا کے اندر دو طرح سے ہم دعا کرتے ہیں۔ پہلی دعا تو وہ ہماری شخصی دعا ہے، اور دوسری دعا وہ اجتماعی دعا ہے۔ جب ہم کلیسیا میں آتے ہیں تو وہ دعا جو کلیسیا کے اندر رہ کر ہم کرتے ہیں وہ ہماری اجتماعی دعا ہے۔ اور کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کیونکہ جب ہم کلیسیائی طور پر یا ایمانداروں کی جماعت کے طور پر موجود ہیں تو اس میں چرچ پاسٹر وہ اپنی شخصی دعا، اپنا ذاتی تعلق جو خدا کے ساتھ ہے، صرف اس کی بابت بات نہیں کرتا بلکہ اس وقت ہم جماعت کی صورت میں خدا کے سامنے آتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو مسئلہ پیدا ہوا وہ یہ ہے کہ لوگ جب جماعت میں جاتے تھے، لوگوں کے سامنے جاتے ہیں تو وہ اپنی ذاتی دعائیہ زندگی کا اثر یا اس کی دھاب لوگوں پر جمانے کی کوشش کرتے ہیں، اور خداوند ایسے لوگوں کو ریاکار کہتا ہے۔ لوکا کی انجیل کے اندر بھی ہمیں فریسی کی دعا کا ذکر ملتا ہے، جو کہ جب خداوند کے حضور میں جاتا ہے تو کہتا ہے کہ میں ہفتہ میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں، میں اپنی ساری آمدنی پر دائیکی دیتا ہوں۔ یہ اس کی دعا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتا ہے کہ میں اس ریاکار کی مانند، میں اس شخص کی مانند جو محصول لینے والا ہے، میں اس کی مانند نہیں ہوں۔ اس کی دعا کے اندر ریاکاری شامل ہے، اور یسوع کہتا ہے کہ وہ شخص راست باز ٹھہر کر اپنے گھر میں نہیں گیا۔ بطور کلیسیا ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ شخصی دعائیہ رفاقت خدا کے ساتھ جو ہماری اپنی ہے اس میں، اور اجتماعی طور پر جو دعا ہے اس میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اور جب ہم اپنی شخصی دعا کا اثر یا اپنی شخصی دعائیہ زندگی کا اثر اجتماعی طور پر، یا اپنی جو شخصی دعائیں ان کو اجتماعی طور پر پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اصل میں بہت دفعہ یہ ریاکاری کے زمرے میں بھی آتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے شخصی دعا کے لیے کہ وہ دعا جو میرا اور میرے خدا کا شخصی تعلق ہے، کلام میں لکھا ہے بلکہ جب تو دعا کرے شخصی دعا تو پوشیدگی میں دعا کر، اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے وہ تجھے بدلہ دے گا۔ یہ شخصی دعا کی بات ہے کہ جب شخصی طور پر جانا ہے تو یہ شخصی دعا کا تعلق میرا اور میرے خدا کو ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد جب ہم اجتماعی دعا کی بات کرتے ہیں، 7ویں آیت میں لکھا ہے کہ دعا کرتے وقت غیر قوموں کے لوگوں کی طرح بک بک نہ کرو۔ دعا ہمیشہ، ہماری دعا ہمیشہ بامقصد دعا ہونی چاہیے۔ اگر ہم یہودیت پر، یہودی مذہب پر غور کریں، اور اگر آپ نے جیزس فلم کو دیکھا ہو، اور آپ نے اس کو ضرور دیکھا ہوگا مجھے امید ہے، یسوع مسیح نے جب 5000 لوگوں کو سیر کیا، اس نے روٹی اور مچھلی ان پر برکت چاہی تو بڑی مختصر سی دعا ہے، اے خداوند تیرا شکر، اردو میں ایسے دعا ہے، اے خداوند تیرا شکر ہو تو جو آسمان سے ہمارے لیے خوراک فراہم کرتا ہے، اور اس کے بعد آمین۔ یہودی لوگ ہمیشہ با مقصد دعا کیا کرتے تھے جب تک کہ ان کے اندر روایات یا ریاکاری شامل نہیں ہوئی۔ یسوع مسیح یہ کہتے کہ جو دعا اجتماعی ہے اس کے اندر بڑا سخت لفظ لکھا ہے کہ غیر قوموں کے لوگوں کی طرح بک بک نہ کرو۔ انگریزی زبان میں کنگ جیمز ورژن کے اندر اس کے لیے جو لفظ آیا ہے وہ ہے وین ریپیٹیشن، دہرائی کی دعائیں۔ ہر شخص اٹھے اس نے وہی دعا کرنی ہے، ہر انسان وہ دعا جو کرے اس نے وہی دعا کرنی ہے۔ خداوند یسوع مسیح ایسی دعا کو کرنے سے منع کرتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ دعا کرتے وقت
غیر قوموں کے لوگوں کی طرح بک بک نہ کرو، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت بولنے کے سبب سے ہماری سنی جائے گی۔ کلیسیا کے اندر یا اجتماعی طور پر جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہماری دعا کے اندر دہرائی شامل نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص باپ کہہ کر دعا کرتا ہے کہ اے باپ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، تو اس سے پہلے اس کا رشتہ باپ کے ساتھ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور وہ رشتہ کیا ہے؟ کہ یسوع مسیح پر ایمان آنے کی وسیلہ سے وہ خدا کا فرزند ہو۔ تو اگر کوئی شخص یہ دعا کر دیتا ہے کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، اور اس کا ذاتی تعلق خدا کے ساتھ ہے نہیں، تو پھر یہ بھی بک بک ہے، یہ بھی دہرائی ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے ایسا طریقہ کار جس میں دہرائی کی دعا شامل ہے، وہی بات وہی الفاظ شامل ہیں، خداوند یسوع مسیح نے ایسی دعا کو کرنے سے منع فرمایا ہے۔ دعا جب ہم کرتے ہیں تو ہم اپنی بات خدا تک پہنچاتے ہیں، اور جب ہم کلام کو سنتے ہیں تو خدا اپنی مرضی اور اپنی بات ہم تک پہنچاتا ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے اگر ہم جتنے بھی یہاں پر والدین بیٹھے ہیں، ہمارے بچے ہم سے کچھ مانگیں، کلام میں لکھا ہے تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیز دینا جانتے ہو۔ بچے ہم سے مانگے، ایک بار مانگے، دو بار مانگے، تین بار، چار بار، اور والد یا والدہ کہے کہ میں آپ کو یہ دوں گا، اور اس کے بعد بچہ آ کر بار بار کہتا رہے، تو ایک انسان ہوتے ہوئے ہم بھی اس بات کو پسند نہیں کرتے۔ خدا یہ چاہتا ہے، کلام میں آگے بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ بار بار دہرائی کی ہم دعائیں کریں، وہ یہ کہتا ہے کہ تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ تم کن چیزوں کے محتاج ہو۔ اجتماعی دعا میں یا شخصی دعا میں ہماری ریپیٹیشن کبھی بھی شامل نہیں ہونی چاہیے۔ ایک بار جب ہم دعا خداوند کے حضور میں کرتے ہیں، وہ شخصی ہو یا اجتماعی، کلام میں لکھا ہے جو کچھ دعا میں مانگو گے، یعقوب کے خط میں لکھا ہے کہ وہ تم کو مل جائے گا۔ اور کن کو نہیں ملتا؟ کلام میں لکھا ہے جن کا ایمان کم ہوتا ہے، اور لکھا ہے کہ جو شک کرتا ہے اس کا ایمان ایسا ہے کہ وہ سمندر کی لہر کی مانند ہے، ہوا سے اچھلتے بہتے ایمان ہے، کہ لگتا ہے کہ ابھی دعا جب کی اس وقت تو ایسے لگتا ہے کہ شاید ابھی جو کچھ مانگا وہ مل جائے گا، لیکن جیسے ہی آمین ہوتا ہے ہمیں اس بات کا یقین ہی نہیں ہوتا۔ خداوند کا کلام یہ کہتا ہے کہ تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ تم کن چیزوں کے محتاج ہو۔ جب ہم نے دعا کرنی ہے، دعا میں ریاکاری شامل نہیں ہونی چاہیے، دعا میں دکھاوا شامل نہیں ہونا چاہیے۔ معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں سے مراد میری جرنلی ہے، میں ملک کی طور پر بات کر رہا ہوں، کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید جیسے پیغام کے لیے دعا کرنی تو اس کو بہت لمبا دعا کو ہونا چاہیے۔ دعا اگر با مقصد ہو تو ایک بڑی اچھی دعا ہے۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر میں مختصر دعا کروں گا یا کروں گی تو ایسا کرنے سے لوگ کیا سمجھیں گے۔ کلام یہ کہتا ہے کہ تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے، اسی لیے ہماری دعا مختصر لیکن الفاظ اور ہمارا ایمان جو ہے اس میں جامع ایمان شامل ہونا چاہیے، پھر ہی ہمیں سب کچھ مل سکتا ہے۔ دعا میں یہ طاقت ہے، جب ہم یعقوب کے خط میں پڑھتے ہیں تو دعا میں یہ طاقت ہے، خدا ان کا کلام یہ کہتا ہے کہ اگر جماعت میں سے، کلیسیا میں سے کوئی بیمار ہو تو وہ کلیسیا کے بزرگوں کو، خادمین کو، پاسٹرز کو، ایلڈرز کو بلائے، اور وہ خداوند کے نام سے تیل مل کر اس کے لیے دعا کریں۔ اب یہ دعا ہے یہ بھی، اور آگے لکھا ہے کہ اگر اس شخص نے کوئی گناہ کیے ہوں، دعا اس کے لیے کی جائے۔ وہ شخص خود دعا نہیں کر پاتا، اگر اس نے کوئی گناہ کیے ہیں تو دعا کرنے والے اگر اس کے گناہوں کی معافی کے لیے اس کے لیے درخواست کریں گے تو دعا میں یہ طاقت ہے کہ اس کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ یہ طاقت ہے دعا کی۔ ایمان رکھا اور ہم نے اس بات کو مانا تو خداوند معاف کر دیتا ہے۔ کلیسیا کے اندر ایک دعا کا طریقہ کار ہے کہ اگر کوئی شخص طویل عرصے سے بیمار ہو اور وہ اپنے لیے دعا نہ کر پا رہا ہو تو خادمین ان کے پاس جاتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ اے خداوند اگر اس سے کوئی غلطی گناہ قصور ہوا تو اے باپ تو اس سے معاف کر۔ اور کئی بار لوگ تندرست ہو جاتے ہیں اور وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، ان کے غلطی گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتا ہے۔ دعا میں یہ طاقت موجود ہے۔ اور اگر ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کی زندگی پر غور کریں تو یسوع مسیح کی زندگی میں اگر ہم معجزات کو دیکھیں تو وہ 30% ہیں، یا یسوع مسیح کی باقی خدمت 30 سے 40% ہوگی۔ 60% یسوع مسیح کی خدمت کا حصہ جو ہے وہ دعا کرتے ہوئے اور باپ کے ساتھ رفاقت رکھتے ہوئے گزرا، یہاں تک کہ یسوع مسیح جب صلیب پر بھی ہیں، ساری رات انہیں دکھ دیا گیا، ساری رات
ان پر الزام لگائے گئے، اس کے منہ پر تھوکا گیا، لیکن جب وہ صلیب پر اپنی زبان کو کھولتا ہے اور باپ سے درخواست کرتا ہے یا دعا کرتا ہے، تو اس وقت میں بھی وہ دعائیہ الفاظ بھی کہتا ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر۔ دعا میں یہ طاقت ہے، دعا کا یہ طریقہ اور یہ اصول ہے جو خداوند یسوع مسیح نے ہمیں دیا۔ دعا میں اتنی طاقت ہے کہ جو کچھ ہم مانگتے ہیں وہ ہمیں مل جاتا ہے، اور یسوع مسیح نے خود کہا کہ جو کچھ تم باپ سے میرے نام سے مانگے گے وہ کیا ہوگا، تمہیں مل جائے گا۔ اب ہم تھوڑی دیر کی توجہ اس بات پر لگائیں گے کہ اگر ہم مانگتے ہیں تو ہمیں ملتا کیوں نہیں۔ یعقوب کے خط میں لکھا ہے کہ بری نیت سے مانگتے ہو، اس لیے مانگتے ہو کہ اپنی عیش و عشرت میں خرچ کرو، اور ایسا شخص جو اس طرح سے اپنی عیش و عشرت کے لیے مانگتا ہے، بہت سے لوگ عزیز روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھ کر دعا کرتے ہیں، دعائیہ رفاقت میں خداوند کے ساتھ جاتے ہیں۔ اگر ہماری دعائیہ رفاقت میں یہ چیز شامل ہے کہ اے خداوند اگر تو مجھے یہ چیز دے دے تو اس کے ذریعے سے میں اس شخص کو یہ بتاؤں گا کہ دیکھو میرے پاس یہ چیز موجود ہے، کلام میں لکھا ہے کہ ایسے شخص کو کبھی بھی نہیں ملے گا۔ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ سب سے پہلی بات یہ کہ ہم نے خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا، باپ کے ساتھ ہماری رفاقت نہیں۔ دوسری بات یہ کہ ہماری دعا میں ریاکاری یا دکھاوا شامل ہے، اور تیسری بات یہ کہ اس لیے نہیں ملتا کہ اپنی عیش و عشرت پر خرچ کرنے کے لیے مانگتے ہیں، اور ہماری دعائیں دکھاوے کی دعائیں ہوتی ہیں، اس باعث ہمیں نہیں ملتا۔ اگر ہم کلام کے مطابق غور کریں، خداوند کے کلام کی بات کریں، تو کلام میں تو لکھا ہے کہ تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے۔ تیسری بات کہ اگر مانگنے سے پہلے جانتا ہے تو پھر ہمیں دعا کرنا کیوں ضروری ہے؟ دعا کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ باپ کے ساتھ ہماری رفاقت ہو سکے۔ جب ہم پرانے عہد نامہ میں پیدائش کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو ہمیں ذکر ملتا ہے کہ خداوند آدم سے، ہوا سے رفاقت رکھنے کے لیے آتا، ٹھنڈے وقت میں آیا کرتا تھا۔ جب انسان نے گناہ کیا تو خدا رفاقت رکھنے کے لیے جو پہلے آتا تھا، تب آدم گناہ کے بعد اس کے سامنے نہیں آیا، خدا کو پکارنا پڑا، اے آدم تو کہاں ہے؟ اور یہ رفاقت گناہ کے باعث ٹوٹی۔ خداوند اس لیے چاہتا ہے کہ ہم دعا کریں تاکہ ہماری رفاقت اس کے ساتھ بحال رہے۔ ضرورتیں تو وہ پیسے بھی پوری کر رہا ہے۔ یسوع مسیح نے خود کہا پرندوں پر غور کرو، وہ نہ بوتے ہیں نہ کاٹتے ہیں، تم جنگلی سوسن پر غور کرو، کیسی خوبصورت پوشاک اس کو خداوند دیتا ہے۔ یہ سب کچھ خداوند اگر وہ جو مانگ نہیں رہے ان سب کو دیتا ہے تو مجھے اور آپ کو کیوں نہ دے گا؟ لیکن دعا کرنا وہ اس لیے چاہتا ہے، اس لیے ہمیں کہتا ہے تاکہ باپ کے ساتھ ہماری رفاقت قائم رہ سکے۔ آج کی شام جب ہم خداوند کے حضور میں موجود ہیں اور ہم دعائیہ وقت خداوند کے حضور میں گزارتے ہیں، میں خداوند کا خادم ہوتے ہوئے آپ سے کہوں گا کہ اپنی شخصی دعا اور اجتماعی دعا، جس میں ایک واضح فرق خداوند کے کلام میں بھی موجود ہے، ہمیں اس میں واضح فرق رکھنا ہے، اور دعا ہمیشہ با مقصد ہونی چاہیے۔ اجتماعی دعا تو خاص طور پر جب ہم چرچ میں آتے ہیں، کلیسیا میں آتے ہیں، تو ہماری دعا با مقصد دعا ہونی چاہیے، تب ہی ہماری جو اجتماعی دعا ہے اور درخواستیں ہیں وہ خداوند کے حضور میں پہنچیں گی۔ اور آخری بات جو خداوند کے کلام میں لکھی ہے وہ یہ کہ جب تم دعا کرو تو اس طرح کیا کرو، جو 9ویں آیت میں ہے، انگریزی زبان میں سے کہتے ہیں کہ اس پیٹرن یا اس طریقہ کار کے مطابق دعا کرو، اور وہ یہ ہے کہ اے ہمارے باپ، اور آگے کے الفاظ ہم سب جانتے ہیں۔ دعائیہ درخواستیں جب ہم خداوند کے سامنے پیش کرتے ہیں تو ہمیں ایمان کے ساتھ مانگنا ہے، اور اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ جو کچھ میں نے مانگا ہے مجھے ملے گا نہیں، بلکہ جو کچھ میں نے مانگا ہے وہ مجھے مل گیا ہے، تب ہی ہماری دعا خدا کے حضور میں مقبول ٹھہرے گی۔ آج کی شام میری خداوند سے دعا ہے کہ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو برکت دے، اور ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم با مقصد دعا خداوند کے حضور میں کرنے والے ہوں، اور وہ تعلق جو شخصی تعلق ہے دعا میں ہمارے باپ کے ساتھ ہمارا، ہم اس تعلق میں اور زیادہ مضبوط ہو، اور اجتماعی طور پر جب ہم کلیسیا میں جمع ہوتے ہیں تو ہماری دعا ایسی دعا ہو جو دوسروں کو بھی خداوند کے قریب لانے والی ہو، اور ہماری دعا میں ریاکاری شامل نہ ہو۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو بہت زیادہ برکت بخشے، آمین۔